یہ ہمارے اپنے علاقے میں جب ژالہ باری ہوئی تو اس میں پرندے مرے، کوے مرے، جانور زخمی ہوئے، انسان زخمی ہوئے۔ یقین کریں اتنی شدید ژالہ باری تھی کہ حیران ہم رہ گئے۔ اپنی زندگی میں ہم نے اس طرح کی ژالہ باری نہیں دیکھی۔ اچھا دیکھیں کہ ژالہ باری کیا یہ حکومت کی طرف سے آئی ہے؟ یہ بارش بے موسم، بے وقت بارشیں اور یہ ژالہ باری یہ حکومت کی طرف سے آئی ہے؟ ہمارا ایک دستور بن چکا ہے کہ ہر گناہ اٹھا کر حکومت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ کچھ اپنے تو دیکھیں اعمال کے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے کم از کم ہم دیکھیں کہ ہماری اکثریت زیادہ ہے عوام کی، حکومت کے افراد کم ہیں، ان کا ظلم بجا۔ میں کوئی حکومت کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں۔ خدا کی قسم اتنی شدید ژالہ باری ہوئی کہ پرندے اور کوے، چھوٹے چھوٹے پرندے اس طرح مرے ہیں کہ انسان کو بڑا دکھ ہوا۔ تو اس لیے اپنے اعمال دیکھیں۔ 90% جس ملک کا مسلمان نماز چھوڑ چکا ہو، جس ملک میں ظالم اور مظلوم کا فرق کرنے والا کوئی نہ ہو، جس ملک میں مظلوم کی سسکیاں سننے والا کوئی نہ ہو، اور جس ملک میں ظالم کی وکالت لوگ کرتے ہوں، اور جس گھر میں ہر دوسرے گھر میں نوجوان اولاد کے ہاتھوں ماں باپ ذلیل ہوں، تو اس قوم کا ڈوب جانا مقدر ہے۔ اس لیے اللہ کا ہم شکر کریں کہ اللہ پاک ہمیں تھوڑی تھوڑی جھلکیاں اور مسکال دیتا ہے کہ شاید یہ بندے بن کر سیکھ جائیں، تاکہ یہ آخرت کی گھاٹیوں سے، آخرت کے خوفناک مناظر سے یہ بچ جائیں۔ اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے دوستو۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی کوئی نہ ابتدا اور نہ انتہا۔ قارون جیسے شخص کو معاف کرنے کے لیے جب تیار ہوا، میں اور آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال پہ کڑی نگاہ رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ کی محبت کو دیکھیں، اللہ کی اگر رحمت محبت نہ کرتا تو جس طرح ہم آج نافرمانی کرتے ہیں تو رات کو سوتے صبح ہم جانور ہوتے۔ لیکن دعائیں ہیں دو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اپنے رب سے وعدہ کر کے گئے ہیں، جاتے ہوئے بھی جب فرشتے آئے ہیں، موت کا فرشتہ اور جبرائیل علیہ السلام نال، تو پھر جبرائیل کو واپس بھیجا کہ میرے رب سے پوچھ کرا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں اگر اللہ کا نبی اس موقع پہ یہ بات اپنے رب سے نہ پتہ کرتا اور جبرائیل آ کے تسلی دی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا کہ تیرے بعد میں تیری امت کا خیال کر رکھوں گا، اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو آج ہم بندر اور خنزیر بر چکے ہوتے۔ تو ذرا اپنے اعمال پہ ہم کڑی نگاہ رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہیں، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، زنا سر عام۔ 90% مسلمان نماز چھوڑ چکا ہے، دھوکہ، فراڈ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا حکومت ظالم ہے، پولیس والے ظالم ہے، فلاں فلاں، ہر بندہ ظالم ہے خدا کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے کہ بوٹ پالش کرنے والا اگر وہ پکا رنگ بتا کر کچے رنگ سے بوٹ پالش کرتا ہے تو یہ بھی ظالم ہے۔ یہ ریڑھی لگانے والا آگے اچھے فروٹ رکھتا ہے، پیچھے داغے ہوئے پرانے پھٹے ہوئے وہ رکھتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ اس لیے جس ملک میں ظلم ہو وہ اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی سرسبز نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی، اور اللہ پھر جلدی کی راضی ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو ہم راضی کریں، اس کے ساتھ صلح کریں، تو روٹھی ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا اللہ جلدی راضی ہوتا ہے۔ روٹھی ماں کے پاس جاؤ، منتیں کروائے گی، پاؤں پکڑوائے گی، پھر معاف کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ استقبال کرتا ہے کہ میرا بندہ، میں تیری انتظار میں تھا۔ تو ایسا رب ہم کہاں سے لیں گے؟ تو اس رب سے محبت کریں، اس کے ساتھ پیار کریں، اس کی محبت میں اپنے آپ کو ڈھل دیں، پھر دیکھیں کہ کیسے رت بدلتی ہے۔ اور جو کچھ مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں، مخلوق کے در کو چھوڑیں، لوگوں سے مانگنا چھوڑیں، سیاستدانوں کا پیچھا چھوڑ دیں، اپنے رب سے محبت کریں، اپنے رب سے یاری لگائیں، پھر دیکھیں کہ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اس لیے اپنے اللہ سے ہم صلح کر لیں تو انشاءاللہ بہار دیکھیں گے، اور کسی کی ہم محتاج نہیں ہوں گے، رت بدلے کی، اور اللہ پاک خوشیاں دکھائے گا، وقت پہ بارشیں آئیں گی، حالات اچھے ہوں گے، امن ہوگا، سکون ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق نماز ہے۔ یقین کریں نماز میں کامیابی ہے، دنیا کی آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کوئی پیسے نہیں لگتے،
آج جہنم کو پیسوں سے خریدا جا رہا ہے اور جنت مفت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ مطلب نماز نہیں پڑھتے اور ساری ساری رات بیٹھے رہتے ہیں میچ کرکٹ کے دیکھنے، شغل دوستوں کے ساتھ، لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پریشان ہیں، بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بے سکون ہیں، امن نہیں۔ یہ تو دیکھیں کہ ہم اللہ کو کتنا راضی کرتے ہیں۔ آج بیٹا باپ کی 2-3 نافرمانیاں کرے تو باپ گھر سے نکال دیتے کہ جا تو کون ہے، اور ہم رب کی صبح سے لے کر شام تک نافرمانی کریں، کھانا بھی اسی کا، ہوا بھی اسی کی، پانی بھی اسی کی، زمین اس کی، سب کچھ اس نے دیا، اور پھر اسی کی نافرمانی ہو، سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ چلائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔